سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں قرآن کا انداز بتا رہا ہوں کہ قرآن بسا اوقات سوال کا جواب دینے کے بجائے کیا کر لیتا ہے؟ سوال اٹھا لیتا ہے. تو یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ اہل باطل کے ہر اعتراض کا جواب مت دیں، بلکہ الٹا ان سے سوال پوچھنا شروع کر دیں. سمجھتے ہو؟ یہ بھی ایک جان چھڑانے کا، یعنی صحیح طرح سے جان چھڑانے کا طریقہ ہے کہ تم بھی تو ان باتوں کا جواب دو نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے یہ کہا کہ الم نربیک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. اے موسیٰ، آج تو میرے سامنے مجھے نصیحت کر رہا ہے، مجھے غلط کہہ رہا ہے، تو میں نے تجھ پر احسان کیے کہ بچپن سے تجھے اپنے محل میں پالا، تو میرے ان احسانات کا جواب چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بجائے جواب دینے کے الٹا فرعون سے سوال کر لیا ہے بھائی. تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. اے فرعون، یہ نعمت بھی تو ہے کہ تو نے صدیوں سے میری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے اور ان کے مردوں کو قتل کر رہا ہے، میری قوم کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے اور مردوں کو کیا کرتا ہے؟ قتل. تو ذرا بیلنس کر کے دیکھ لے. ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے بات سمجھا. تو کیا کر لے؟ پلس مائنس کر لے. یہ ایک احسان اگر مان لیں اس کو احسان ہے کہ میں تیرے محل میں پلا بڑا ہوں، تو یہ جو میرے ساتھ میری قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں. تو فرعون اس جواب کے بعد فرعون کیا ہو گیا؟ مزید کوئی احسان نہیں گنایا کہ تو نے اس دن میرے ہاں کھانا بھی کھایا تھا، اس دن ٹھنڈا پانی بھی پیا تھا، اس دن یہ بھی ہوا تھا، اس دن تو بیمار تھا تو میں نے تیرا علاج بھی کرا. فرعون نے کہا یہ ایسی دلیل پیش کر دی ہے کہ بھائی سینکڑوں انسانوں کے قتل کے مقابلے میں یہ کیا اس کی حیثیت ہے؟ اتنے لاکھوں لوگ میں نے مار دیے جان سے. تو اہل باطل کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ آپ پہ سوار رہے ہیں، تو آپ بجائے، وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ گھوڑا دے دے. سواری کے لیے گھوڑا مانگتے ہیں نا، دیہاتی آدمی تھا بیچارہ سیدھا سادہ. اے اللہ تو نے اتنے لوگوں کو گھوڑا دیا، اے اللہ مجھے بھی گھوڑا دے دے. تو ایک دن کیا وہ چلا جا رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے بھی گھوڑا دے دے. اس زمانے میں گھوڑا ایسے جیسے لینڈ کروزر. دعائیں مانگ رہا ہے اللہ میں غریب آدمی مجھے بھی گھوڑا دے دے. ایک دن کیا ہوا کہ ایک سیٹھ صاحب کی گھوڑی نے بچہ دیا. اب وہ سیٹھ صاحب جا رہے ہیں، راستے میں اس نے بچہ دے دیا. تو سیٹھ صاحب کو کوئی نظر نہیں آیا، اس نے اس کو بولا، تھپڑ مار کے بولا یہ اٹھا اپنے کندھے پہ لے کے میرے گھر پہنچا اس کو. ابھی بیچارہ ٹینشن میں آیا، گھوڑی کا بچہ بھاری ہوتا ہے، وہ اٹھا کے اپنے کندھے پہ لے کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ تو دعا سنتا تو ہے، سمجھتا نہیں ہے. معاذ اللہ، سنتا تو ہے، میں نے گھوڑا مانگا تھا سوار ہونے کے لیے، تو نے گھوڑے کو ہی مجھ پہ سوار کر دیا. گھوڑا تو نے دیا مگر میں نے اس مقصد کے لیے تھوڑی مانگا تھا گھوڑا. معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. تو بجائے اس کے کہ باطل کو اپنے اوپر سوار ہونے دو، باطل کے اوپر سوار ہو جاؤ کہ تم تو اتنے صبح و شام اعتراضات، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. تو تمہارے اندر بھی تو بہت ساری غلطیاں ہیں، تو ان کو فیس کرنے کے لیے باطل کبھی تیار نہیں ہوتا. اور ہم اس غلطیوں کا جواب دیں گے جن کو تم غلط کہہ رہے ہو، حقیقت میں وہ غلط نہیں ہے، اس کے تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا جواب اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ سیاستیں ہوتی ہیں، چالاکیاں ہوتی ہیں. سمجھتے ہو بات کو؟ تو خیر جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو سورہ قلم میں اللہ نے اہل مشرک کے سوال کا جواب تو دیے ہیں دوسری جگہوں پر، لیکن یہاں اللہ نے الٹا ان سے سوالات. تو یہ مضمون ہمارا کئی ہفتوں سے چل رہا تھا. پھر قرآن نے کہا ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. ایک اور سوال کر لیا کہ اے نبی آپ نے اتنے سالوں سے ان پہ محنت کر رہے ہیں، معاشرے سے کٹ گئے ہیں، آپ نے ان سے اس پر کوئی اجر یا کمیشن کا مطالبہ نہیں کیا. یہ خود آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے. ان سے مطالبہ نہیں کیا آپ نے، بلکہ آپ کا اس میں الٹا نقصان ہو رہا ہے. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یہ آیت ہے جس پر آج میں نے درس دینا تھا. وقت تھوڑا رہ گیا تو مختصر دیتا ہوں.